شیخ الہند علیہ الرحمہ دیوبند سے چلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے. اس زمانے میں دارالعلوم میں 10 محرم کی چھٹی ہوا کرتی تھی. تو چھٹی کا دن تھا. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے سوچا چلو آج چھٹی ہے, گنگوہی سے اور اپنے شیخ سے اور مرشد سے ملا. اتفاق سے ان دنوں میلہ لگا ہوا تھا گنگوہی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت گنگوہی کا مزاج یہ تھا کہ میلے کے دنوں میں کمرہ بند رکھتے تھے. نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے, فوراً آ کے کمرہ بند کر دیا. اور جب بھیڑ زیادہ ہونے لگی پھر کمرے پر بھی اکتفا نہیں فرماتے تھے, گھر رہنے لگے تھے. نماز کے لیے تشریف لائے پھر گھر چلے گئے, نماز تفریح لائے گھر چلے گئے. ان دنوں حضرت کا قیام گھر ہی پہ تھا. حضرت شیخ الہند وہاں چلے گئے. کتنی محنت سے آئے, پیدل سفر کر کے آئے. حضرت گنگوہی دیکھتے ہی غصے میں ہو گئے, آنکھیں سرخ ہو گئی. پوچھا کیوں آئے؟ آج برداشت کرے گا ایسی ڈانٹے؟ کیوں آئے ہیں؟ عرض کیا حضرت ملاقات کے لحاظ میلے کے دن میں کیوں آئے؟ حضرت میلے میں شرکت کا ارادہ نہیں تھا, صرف آپ سے ملاقات کا ارادہ تھا. تو فرمایا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے, تم نے میلے کی گلیوں میں گزر کر میلے کی زینت میں اضافہ کیا ہے. میلے کی گلیوں میں گزر کر تم نے میلے کی زینت میں اضافہ کیا, واپس ہو جاؤ. آپ کا سیاست ہو جائے. شیخ الہند ایک حکیم صاحب ساتھ واپس ہو گئے. معذرت بھی نہیں کی, کچھ نہیں, معذرت جو کی تھی وہ بھی قبول نہیں کی, واپس ہو گئے. آج ہے برداشت کرے گا. اللہ نے کیا بنایا, کیسے لوگ استاد بنے, علامہ انور شاہ کشمیری کے استاد بنے, مولانا حسین مدنی کے استاد بنے, سارا فیض دنیا میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا اور ہمارے حضرات اکابر رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ڈانٹیں برداشت کرنی پڑیں گی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اپنے اساتذہ کی ڈانٹیں برداشت نہیں کرتا اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. اور اس شخص کا قول ہے یہ اقرار ظالم صاحب رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ زمانہ وہ آئے گا تیرا قول حجت ہوگا. شیخ یونس علیہ الرحمہ کو فرمایا. وہ حکیم صاحب جو شیخ ہند کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ چلو آپ کھانا کھا جاتے ہیں. سو ہوٹل کہاں رہے ہوں گے دیوبند سے گنگو تک آنے کے لیے, نہ کوئی نظم رہا ہوگا. روتے فرمایا تو کہہ رہا کھانا کھا, فرمارے چلا جا, کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسی واپس ہو گئے. کیا بنایا